آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر یؤاخذ اللہ پکڑ لے اللہ یا مواخذہ کرے اللہ الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترکا نہ چھوڑے علیہا اس پر من دابۃ کوئی چلنے والا یعنی جاندار ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک فاذا پھر جب جاء اجلہم آ جائے گا ان کا وقت مقرر لا یستأخرون نہ تاخیر کر سکیں گے ساعتن ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ آج اس دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ اس کو ختم کیوں نہیں کرتا، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ لوگوں کے ظلم پر فوری طور پر ان کی گرفت نہیں کرتا، بلکہ ڈھیل دے کر انہیں اصلاح کا پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوری مواخذہ نہیں کرتے اور نعمتیں فوری طور پر سلب نہیں کرتے۔ اگر اللہ ظلم کی بنا پر پکڑنا شروع کر دے تو کفر و شرک اور گناہ اتنا عام ہے کہ اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، کیونکہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ عذاب ان کے لیے رحمت ہوتا ہے اور یہ نیک لوگ آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو اس زمین پر کسی بھی جان کو باقی نہ چھوڑے، لیکن کیوں ایسا نہیں کرتا؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا کریشن پلان ہے، اس میں اس کی تخلیق ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ آئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے گا تو نہ لیٹ ہوگا اور نہ جلدی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے بعض ایماندار نکل آئیں۔ تو کیا خلاصہ اس آیت کا کہ انسانوں کے کفر و شرک اور معاصی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم، عفو و درگزر اور حلم اور بردباری کو بیان کیا ہے کہ اگر وہ لوگوں کا ان کے گناہوں پر مواخذہ کرتا تو زمین پر کوئی جان باقی نہ چھوڑتا، لیکن اس کا رحم و کرم ہے کہ موت تک انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ جو کوئی مغفرت طلب کرے اسے معاف کر دے اور جو اپنے گناہوں پر اصرار کرے اس کے عذاب میں اضافہ کرے۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا جو ایک قوم کو یا ایک انفرادی شخص کو ملا ہے، اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اور نہ وقت مقرر سے پہلے اسے موت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے وَيَجْعَلُونَ کے 3 معنی بتائے تھے۔ ایک معنی کر دینا، دوسرا معنی ارتکاب کرنا اور تیسرا معنی عقیدہ رکھنا۔ اور وہ مقرر کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون جو انہیں ناپسند ہے۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ خود تو گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ان کے مال میں ان کا شریک بن جائے، اور اللہ کے لیے وہ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ اسی طرح جن لڑکیوں کو یعنی بیٹیوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے معیوب سمجھتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے خود یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، مگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے برے اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وَتَصْرِفُ اور بیان کرتی ہیں السنتہم الکذب ان کی زبانیں جھوٹ، اور کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ ان لہم الحسنى بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ان پر مہربان ہے، تبھی اس نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، اور اگر قیامت آئی تو ہمارا اچھا ہی ہوگا، ہمارے لیے دنیا میں بھلائی ہے
اور آخرت میں بھی بھلائی ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اس زوم میں ہیں کہ دنیا میں انہیں عزت، دولت اور پاور ملا ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور انہیں یہ خوش فہمی بھی ہے کہ اگر اس نے یہاں انہیں سب کچھ دیا ہے تو آخرت میں بھی وہ ضرور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اور صرف یہ ان کی غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، خوشیاں ملے جا رہی ہیں، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بلیسڈ نہ کرتے۔ تو یہ غلط کام کر کے خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرما، نہیں شک، انا بے شک، لہم النار، ان کے لیے آگ ہے۔ اب آپ دیکھیے لا جرما تاکید ہے، پھر انا تاکید ہے، یعنی تاکید پر تاکید کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، مفرطون، سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی جہنم میں وہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے، پہلے جانے والے ہوں گے۔ مفرطون کا جو لفظ ہے فرطا سے ہے، فرطا کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، بخاری کی روایت ہے کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تمہارے آنے سے پہلے میں وہاں جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ ایک دوسرے معنی مفرطون کے یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا۔ اب ان دونوں معنی میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، کیونکہ انہیں جہنم میں سب سے آگے بھیجا جائے گا، پھر اس میں ڈال کر انہیں بھلا بھی دیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ، قسم اللہ کی، لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، یعنی رسولوں کو، الی امم، طرف قوموں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے، سابقہ لوگوں اور امتوں کے حالات بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو انہوں نے بھی ان کی تکذیب کی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ان پیغمبروں میں اسوہ ہے، آپ اپنی قوم کی تکذیب سے پریشان نہ ہوں۔ فزینہ، تو خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کو لگتا ہے کہ ان کا کفر، ان کی نافرمانیاں، اور یہ جو پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں، جو برائیاں یہ کرتے ہیں، جو ظلم و ستم یہ کرتے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ یہ شیطان غلط اعمال کو خوشنما بنا کر مطمئن کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دیا ہے، اور شیطان کے بہکاوے کے سبب وہ لوگ اس خوش فہمی میں رہے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی روایات سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہوا، پس وہی، ولیہم الیوم، سرپرست ہے ان کا آج یہ شیطان ان کا سرپرست ہے۔ یہاں پر الیوم سے کچھ مراد مفسرین بتاتے ہیں۔ پہلی مراد یہ بتاتے ہیں کہ الیوم سے یا تو زمانہ دنیا مراد ہے، جیسا کہ ٹرانسلیشن سے واضح ہے کہ دنیا میں جب تک لوگ زندہ ہیں یہ شیطان ان کا سرپرست ہے، یا اس سے مراد آخرت کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ وہ شیطان قیامت کے دن ان کا سرپرست ہوگا، ان کا لیڈر ہوگا، جو انہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ پھر یہ کہ ولیہم میں ہم کی ضمیر کفار مکہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا، آج وہ ان کفار مکہ کو یہی کچھ سجھا رہا ہے۔ وہ ان کا دوست ہے، انہیں رسول کی تکذیب پر مجبور کر رہا ہے۔ پھر مشرکین مکہ جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر،
انہیں اچھے کام بنا کر خوش کر رہا ہے، لیکن ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آخر میں جو یہ بات ہوئی وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، بہت دردناک، یعنی ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آج یہ اپنی برائیوں پر خوش ہو رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں، لیکن کل قیامت کے بعد ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ دور جاہلیت کی خرابیوں کو مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ مثلا خواتین کہتی ہیں کہ جب ہم حجاب نہیں کرتے تھے اور بن سور کر دعوتوں میں جاتے تھے تو ہم کیا خوب لگتے تھے۔ مطلب اندازہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہ وہ کیا بول رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کرتے تھے، اور اگر ایسا نہیں بھی لگتا تو بھی نادانی میں جاہلیت کے گناہوں کو مزے لے کر بیان کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ اس پر تو رونا چاہیے۔ لیکن شیطان ان گناہوں کو کتنا خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ کیوں؟ جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کا سرپرست، اس کا دوست شیطان ہے، آج اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو، مراد قرآن ہے، الا مگر لتبین، تاکہ آپ بیان کریں، لہم الذی، ان کے لیے وہ چیز جو اختلفوا فیہ، انہوں نے اختلاف کیا جس میں، انہوں نے جس چیز میں اختلاف کیا اس چیز کو قرآن واضح کرتا ہے۔ اب انہوں نے کس کس چیز میں اختلاف کیا؟ انہوں نے توحید میں اختلاف کیا، انہوں نے تقدیر میں اختلاف کیا، انہوں نے اعمال میں اختلاف کیا، انہوں نے آخرت میں اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اختلافات کا فیصلہ کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے، صحیح اور غلط بتاتا ہے۔ پھر فرمایا وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یہ دلوں کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کہاں ملے گی؟ دنیا میں، اور یہ رحمت ہے، یعنی عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رحمت کو صرف اور صرف ایمان والے ہی پائیں گے، جو بھی بے ایمان ہے، جو کافر ہے، وہ اس رحمت سے محروم رہیں گے، اس ہدایت سے محروم رہیں گے۔ آپ دیکھیں تو اس آیت میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام دین حق کو پہنچانا ہے اور اتمام حجت کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم ہر ایک کو مومن بنا دو، یہ ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس آیت میں کتنا امپورٹنٹ میسج ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ آپ عظیم رسول ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ آپ پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ توحید اور شرک کو، اسی طرح سے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیں، اور جن میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس کو واضح کر دیں۔ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ کتاب رحمت کا سورس ہے، اس میں صحیح عقیدہ بیان ہوا ہے، عبادت کے طریقے بیان ہوئے ہیں، پھر اسی طرح سے اخلاقیات کی تعلیم ہے، اسلامی آداب اس میں بتائے گئے ہیں، اور انسانی زندگی سے ریلیٹڈ ہر اہم امور کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے، اور آخر میں بتایا گیا کہ ہدایت و رحمت صرف اور صرف ایمان والے ہی پائیں گے، جو بھی ایمان والے نہیں ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے،
اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ قرآن نازل کر کے ہم سب پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ جو ہم نے آیت نمبر 62 میں پڑھا کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کل آخرت میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا جائے تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ میں قیامت کو گمان ہی نہیں کرتا کہ قائم ہونے والی ہے، اور پھر اگر یہ کہ قیامت قائم ہو بھی گئی تو میں بہت اچھا رزلٹ پاؤں گا۔ یعنی ویسے تو بدعملی کرتے ہیں لیکن اللہ سے ناممکن نتیجے کی تمنا کرتے ہیں، یعنی امپاسبل ریزلٹس چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے زوم اور جھوٹی تمناؤں کی تردید کرتے ہوئے کیا کہا؟ لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، امت مسلمہ تو بنی ہی جنت کے لیے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اولاد دی ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس اتنی خوشیاں ہیں، ہم اتنی ریلیکسڈ لائف گزار رہے ہیں، تو اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ ہم کہاں سے غلط ہیں؟
کوئی ہم آخرت میں جہنم کو نہیں پائیں گے، ہم دنیا میں بھی بہتر رزلٹس ہی پائیں گے۔ تو ہم سب نے اپنا مواخذہ کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ بہت کچھ غلط کر رہے ہوں اور یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ شیطان یہ چیزیں دل میں ڈالتا ہے کہ تم غلط ہو، تھوڑے بہت غلط تو سبھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہارا بہت ہی مہربان پروردگار ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو خود کو ذرا سی بھی گرانٹ نہ دیں نافرمانی کے لیے، اور سوچ لیں کہ ہم اگر چھوٹی سی بھی نافرمانی کرتے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ہے کس کی؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور شیطان تو ویسے بھی برے اعمال کو اچھا بنا کر دکھاتا ہی ہے، تبھی تو انسان کرتا ہے اس کو۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ شیطان ہمیں زبردستی وہ غلط کام نہیں کرواتا، کرتے ہم خود ہی ہیں۔ تو اسی لیے اپنی آخرت کو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ پھر جہنم میں وہ سب سے پہلے لے کر جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مفرطون کا، یہ بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے آگے آگے یہ ہوں گے، اور پھر جب اتنے آگے ان کو بھیج دیا جائے گا، پھر جب ان کی سزا شروع ہو جائے گی تو پھر ان کو بھلا دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔